آپ لوگ تھوڑا قریب آ جائیں اور قریب آ جائیں ادھر بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. توہمات کے تاریک و تنگ ڈیرے میں، توہمات کے تاریک و تنگ ڈیرے میں، مغالطوں کے فسونکار سخت گھیرے میں، مغالطوں کے فسونکار سخت گھیرے میں، خیال و خواب کے عبرت نشاں اندھیرے میں، خیال و خواب کے عبرت نشاں اندھیرے میں ابھی تو شمع حقیقت جلائی ہے میں نے، ابھی تو شمع حقیقت جلائی ہے میں نے. شمع رسالت کے پروانوں اور باد توحید و سنت کے متوالوں اور دہلیز سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیداروں، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آج کے اس عظیم جلسے میں میرا موضوع سخن، جیسا کہ آپ حضرات کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ دیوبندیت کی حقیقت ہے. دوستوں اور بھائیوں، مسلسل 2 مہینوں سے مملکت سعودیہ عربیہ کے گوشے گوشے میں دعوتی مراکز، دعوتی جو سینٹرز سعودیہ عربیہ کے اندر قائم ہیں، ان کے اندر پروگرام میں شرکت کی وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ میں کافی تھک چکا ہوں. ابھی رجب کی 1 تاریخ سے لے کر 7 رجب تک مسلسل ریاض کے مختلف مساجد میں اور وہاں کے مختلف مکاتب جالیات میں دینی پروگرام ہوئے، اور 8 کو میں حائل پہنچا اور پھر آج 9 کو آپ حضرات کی خدمت میں جدہ دعوی سینٹر کی دعوت پر حاضر خدمت ہوا. دوستو، پروگرام کے دوران لوگوں سے جو ملاقاتیں ہماری ہوئیں
اور لوگوں سے جو گفتگو ہوئی، یہ جو تقریریں ہو رہی تھیں، یہ تقریریں تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے چلتی ہی تھیں، لیکن جو لوگ ملاقات کرنے آتے تھے وہ بھی کسی لیکچر یا کسی تقریر سے زیادہ کم ٹائم نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کے سوالات، ان کی باتیں، ان کی کہانیاں، ان کے داستان کہ انہوں نے کیسے توبہ کی اور کس طرح سے اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، اور کس طرح انہوں نے حق کا دامن پکڑا، اور کس طرح وہ اپنے علاقوں میں، اپنی بستیوں میں کس طرح سے لوگوں کی نظروں میں برے سمجھے جانے لگے۔ غرض اس طرح کی باتیں بھی سنتے سنتے ٹائم تقریباً رات کے 2 بج جایا کرتے تھے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے مجھ ناچیز کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے، اور میں اللہ وحدہ لا شریک کا فضل اور اس کا احسان سمجھتا ہوں اور اس کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھ ناچیز کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں اس کے دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس میں آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مزید طاقت و قوت عطا فرمائے اور مجھے مزید حق بات کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بھائیوں کے سامنے میں حقائق کو کھول کھول کر کے رکھنے کی کوشش کروں۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا پیاسی ہے، آج دنیا ترس رہی ہے کہ انہیں کوئی اللہ کا بندہ، انہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اللہ کی باتیں بتلائے، ان کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی بولیاں سنائے۔ لوگ ان کے ہونٹوں کو چومنے کے لیے بے قرار ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہزاروں میں کوئی ایک ملتا ہے جو ہمارے بھولے بھالے بھائیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں بتلاتا ہے، ورنہ آج کے اس فتنے کے دور میں جدھر دیکھو ادھر اللہ کے بندوں کو بندوں کا غلام بنانے کی سازش جاری ہے۔ جدھر دیکھو اللہ وحدہ لا شریک کے بندوں کو اس کے بندوں کا غلام بنایا جا رہا ہے، کبھی بیعتوں کے نام پر، کہیں پیری مریدی کے نام پر، کہیں استاد و شاگردی کے نام پر، کبھی تصوف کی آڑ لے کر، اور سازش ہے یہ ایک جو چل رہی ہے۔ کتابیں اٹھائیں اور کتابیں پڑھیں، تقریریں سنیں، اور اسی طرح سے فتوے پوچھیں، کیسٹیں سنیں، تو ہر پارٹی، ہر جماعت اپنے اپنے بزرگوں، اپنے اپنے مولویوں، اپنے اپنے سادھوؤں اور اپنے اپنے سنتوں اور اپنے اپنے فقیروں کے گن گاتی رہتی، انہی کی تعریف کر رہی ہے، انہی کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، انہی کے افکار و خیالات کی نشر و اشاعت کرتی ہیں یہ جماعتیں، انہی کی لکھی ہوئی باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سمجھ کر تبلیغ کرتی نظر آ رہی۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ وحدہ لا شریک کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اب تطہیر کا کام شروع ہو چکا ہے، اور رخ اسلام پر جو باطل پرستی کا غازہ ملا جا رہا ہے، منافقت کی چادریں اوڑھ اوڑھ کر کے جو لوگ وہ اس دین کو اور اس اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر، ان باطل باتوں کو حق سمجھ کر اور کتاب و سنت سمجھ کر کے جو لوگ مان رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اب ان کے چہرے لوگوں کے سامنے بے نقاب ہونا شروع ہوئے ہیں، اور یہ بھولی بھالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت جلد انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے ان برے اور گندے عقیدوں سے آزاد ہو کر قرآن و سنت کا پرچم اپنے ہاتھوں میں لے کر خود اپنے اپنے علماء سے، اپنے اپنے مفتیوں سے یہ عوام پوچھے گی کہ ملا جی تم نے اتنے عرصے تک ہمیں کیوں دھوکے میں ڈالا۔ چنانچہ آج جو لوگ صحیح راستے پہ آ رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کے سامنے، بڑے بڑے مولویوں کے سامنے وہ سینہ تان کر کھڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے حضرت جی انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 15 اور 20 سال میں بخاری دیکھی اور تم 2 سال سعودیہ جا کر کے بخاری پڑھنے لگے۔ یہ حالات ہیں آج۔ امت کو، امت کے رشتے کو قرآن کریم سے کاٹ دیا گیا، امت کے رشتے کو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں سے کاٹ دیا گیا۔ آئیے، لیکن بہت جلد، میں سمجھتا ہوں بہت جلد انشاءاللہ تبارک و تعالی
یہ امت اس دلدل سے باہر نکلے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے علماء سو جو اسلام کے صحیح چہرے کے اوپر کالک پوت رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بے نقاب ہوں گے اور لوگ توبہ کر کے صحیح قرآن و سنت کی طرف عمل کریں گے اور صحیح قرآن و سنت کی طرف آئیں گے۔ میرے عزیز، میرے دوست، آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے دیوبندیت کی حقیقت۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی ہے اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے مومن بندوں سے یہ خطاب کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اے وہ لوگوں جو اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ اسی طرح سے دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان اريد الا الاصلاح، کہ میں صرف اصلاح چاہتا ہوں، میں صرف اصلاح چاہتا ہوں۔ جب تک جتنی کی ہماری طاقت ہے میرا مقصد صرف اصلاح ہے، اور یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی توفیق ہی سے ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، موضوع سخن بظاہر بڑا عجیب سا ہے، اور اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں تیر و تفنگ لے کر کسی پارٹی کے اوپر برسوں گا، ایٹم بم لے کر کسی کو نیست و نابود کروں گا۔ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، ہم جو بھی یہ جو موضوع ہے نا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو قرآن و سنت کی راہ بتلاؤں۔ اور یہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ میں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر کے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کی طرف آپ کو دعوت دوں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمے کروں، اور میں کسی کا نام یا کسی کا ذکر نہ کروں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ابو جہل، ابو لہب کی پیشانیوں پہ بل ضرور پڑیں گے۔ آپ نام لیں نہ لیں، آپ کہیں نہ کہیں، لیکن کفر تلملائے گا، کفر کو آپ سے گلے اور شکوے ہوں گے، شرک بلبلائے گا، مشرکین آپ کے خلاف سازشیں کریں گے۔ اسلام کی بنیاد نفی پہ مبنی ہے۔ پہلے انکار کرو ان طاغوت کا، پہلے انکار کرو معبودان باطلہ کا، پھر اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کرو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو کسی بھی وجہ سے ان دلدلوں میں پھنسے ہیں اور کسی بھی طرح سے عقیدت، محبت یا اور کسی وجہ سے لوگوں سے چمٹے ہیں، لوگوں کے دامنوں سے وابستہ ہیں، ہماری دعوت یہ ہے کہ اے لوگوں، سارے دامنوں کا رشتہ توڑ دو، سارے لوگوں سے رشتہ توڑ دو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو جوڑ دو۔ ہم میں کون نہیں جانتا کہ صحیح عقیدہ اور منہج تمام اعمال و عبادات کی بنیاد اور اساس ہے۔ اسی عقیدہ و ایمان کی اصلاح اور اسی عقیدے کی درستگی کے لیے رب کعبہ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء اور رسول اسی عقیدے کی اصلاح کے لیے اس کائنات کے اندر آئے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے صرف انبیاء اور رسول ہی کو کے بھیجنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب اپنے بندوں کو پیدا کیا تو ان کے سر میں ایک چھوٹا سا کمپیوٹر بھی رکھ دیا جسے ہم دماغ کہتے ہیں۔ دماغ دیا اللہ وحدہ لا شریک نے، سوچنے اور سمجھنے کی یہ نعمت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے بعد انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اور صرف یہی، اسی پر بھی اکتفا نہیں کیا، اگر وہ صرف عقل دے دیتا اور کہتا کہ جاؤ اپنے منمانی جو سمجھ میں آئے کرو، اچھے کام کرنا، برے کام سے رکے رہنا، دنیا کے اندر ٹکراؤ پیدا ہوتا، دنیا کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے ان بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں کے سلسلے کو جاری فرمایا، اور صرف نبیوں کے سلسلے پر اگر وہ اکتفا کر دیتا جب بھی بات کافی تھی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کا بے پایا کرم اور اس کا احسان دیکھو کہ اس نے اپنے نبیوں کے ہاتھوں میں قرآن، اپنے نبیوں کے ہاتھوں میں اپنی طرف سے کتابیں بھی عطا فرمائیں۔
اور اپنے نبیوں کو حکم دیا کہ یہ صحیفے، یہ کتابیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، ان کتابوں اور صحیفوں کی روشنی میں ہمارے بندوں تک ہمارا پیغام پہنچاؤ اور انہیں سیدھی راہ بتلاؤ۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرآن کریم عطا فرمایا جو آخری کتاب ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی دھرتی پر 13 برس تک توحید کی دعوت دی، صرف اور صرف توحید کی دعوت۔ اس میں نہ نماز کی دعوت تھی، نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کسی اور قسم کی دعوت تھی۔ دعوت تھی تو صرف یہ دعوت تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اے لوگو، اپنے ایمان کو، اپنے سینوں کو شرک اور خرافات کی گندگیوں سے پاک و صاف کر لو، اپنے سینوں کو، اپنے ذہن و دماغ کو رب کی توحید سے آشنا کر لو، اور رب کی روشنی سے، رب کی تعلیمات کے نور سے اپنے سینے کو منور و مجلہ کر لو، تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب و عجم کا بادشاہ بنا دے گا۔ 13 برس تک پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی دھرتی پر دعوت دیتے رہے اور رب کا فرمان آواز دیتا رہا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول کو ہم نے بھیجا ہے، ہم نے سب کو یہی بات بتلائی ہے کہ جاؤ اور لوگوں کے اندر یہ اعلان کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے میرے، فاعبدون۔ تو اے لوگوں، صرف میری عبادت اور بندگی کرو، میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، میرے سوا کسی کو شریک، میرے سوا کسی کو مشکل کشا نہ سمجھو، میرے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھو، میرے سوا کسی کے سامنے اپنی گردنوں کو نہ جھکاؤ، میرے نبی کے سوا کسی کو اپنا رہبر اور کسی کو اپنا امام نہ تصور کرو، میرے نبی کے سوا میرا نبی جو جا رہا ہے صرف اسی کے پیچھے چلو۔ رب نے ہمیں یہ دستور دیا ہے، رب نے ہمیں یہ نظام دیا ہے، اور رب نے ہمیں یہ قاعدہ اور قانون بتلایا ہے کہ دین مکمل ہے، اور وہ دین قرآن اور سنت کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب اس دین میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی بیشی ہو سکتی ہے۔ عقیدے سے لے کر جو جڑ ہے اور بنیاد ہے اور شاخیں اور پتیوں تک پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے اور فرما دیا ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، اور وہ دونوں چیزیں ہیں اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ چنانچہ اسی عقیدے کو لے کر ہمارے سلف کی ایک عظیم جماعت تیار ہوئی جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جنہیں پروردگار عالم نے عرش اعظم پہ بیٹھ کر کے انہیں رضی اللہ عنہ رضو عنہ کی سرٹیفکیٹ عطا فرمائی، اپنی رضا اور خوشنودی کا کارڈ انہیں بخشا، اور آسمان سے آواز دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ مقدس جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، نبی کے درسوں میں بیٹھنے والی، اپنے دل و دماغ کو کتاب و سنت کے نور سے انہوں نے اپنے سینوں کو منور و مجلہ کیا، اور دنیا نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ہمارے اسلاف کی یہ جماعت پھیل گئی، تاریکیاں مٹنے لگیں، ظلمتیں چھٹنے لگیں، کفر و شرک کے ایوانوں میں زلزلے آ گئے، اور غلامیوں کی بیڑیاں کٹنے لگیں، بندے جو بندوں کے غلام بنے ہوئے تھے جوگ در جوگ رب کے غلام بننے لگے، بندوں کی غلامی سے آزاد ہو کر اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے لگے، لٹیرے، ڈاکو، زانی، بدکار، شراب خور، گنوار، اکھڑ، بے تہذیب، غریب، اور دنیا میں سب سے زیادہ جاہل اور لڑاکو جو قومیں تھیں، وہ دیکھتے دیکھتے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر دنیا کے رہبر اور دنیا کے رہنما بن گئے، تقوی و پرہیزگاری کے سراپا اور مجسم تصویر بن گئے۔ لیکن یہی بات شیطان کو نہ بھائی، شیطان کی نیندیں حرام ہو گئیں، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، چنانچہ اس نے اپنی چالیں چلنا شروع کر دیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ بے چین و بےقرار ہونے لگا، اور وقت گزرتا گیا، دن، مہینے، ہفتے، سال میں بدلنے لگے،
اور اسلام حجاز مقدس سے نکل کر ہند و پاک اور افریقہ کے صحراؤں اور جنگلوں اور میدانوں میں آیا. ایران و توران اسلام کی کرنوں سے فیضیاب ہونے لگے. ادھر دھیرے دھیرے جو زمانے نبوی دور ہوتا گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور ہوتا گیا، لوگوں کی گرفت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈھیلی پڑنے لگی، قرآن اور سنت کے اوپر ڈھیلی پڑنے لگی، اور شیطان کو موقع ملا اور امت میں نئے نئے شوشے اور نئے نئے فرقے پیدا شیطان نے شروع کر دیا. چنانچہ تقو تقدس کی آڑ لے کر یہودیت اور نصرانیت کے جراثیم اس امت میں پھیلائے جانے لگے، اور پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک ثابت ہونے لگی کہ نبی نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ رَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا اے لوگوں کہ تم اپنے پہلے کے لوگوں کے قدم سے قدم ملا کر کے چلو گے. اگر وہ کسی زب کی سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے، کسی گوہ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے، تو تم اس میں بھی داخل ہوگے. صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا وہ یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، ان کے علاوہ اور کون ہے؟ چنانچہ دھیرے دھیرے شیطانی جراثیم یہودیت اور نصرانیت کھلے طور پر تو اس امت کے اندر داخل نہ ہو سکی، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس امت کے اندر دھیرے دھیرے پھیلنے لگی. اور شیطان کا کچھ زیادہ ہی کرم ہمارے متحدہ ہندوستان پر ہوا، بر صغیر ہندوستان پر ہوا. وہ ہندوستان جو پہلے تقسیم نہیں ہوا تھا، میں اس ہندوستان جس کے اندر پاکستان بھی تھا، سکم بھی تھا، بھوٹان بھی تھا، جس کے اندر نیپال بھی تھا، سب تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں اور اس کی تاریخ بتا رہا ہوں. اس کے اوپر شیطان کا کچھ زیادہ ہی کرم ہوا، اور وہاں پر کچھ زیادہ ہی وہ مہربان ہوا. اس کے لیے کچھ زیادہ ہی اسی وجہ سے ہمارے ملکوں کے لوگ شیطان کے ان چالوں سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوئے. صوفیوں کے عقیدے یوں تو دوسرے ممالک اور دنیا کے دوسرے کونوں میں پل رہے تھے، صوفیوں کے عقیدے پنپ رہے تھے دھیرے دھیرے. اس کی کچھ جڑیں ہندوستان میں بھی آئیں، اور صوفیوں کے عقیدے ہندوستان کے اندر بھی پھیلنا شروع ہوئے، مگر ان کا کوئی نام نہیں تھا. صوفیوں کے یہ افکار، صوفیوں کے یہ خیالات ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اس وقت کا ہندوستان نہیں، بلکہ بہت پرانے زمانے کا ہندوستان اپنے تصور میں لو. اس کو سوچو جب نہ کوئی پاکستان تھا، نہ کوئی نیپال تھا، نہ کوئی بنگلہ دیش تھا، نہ کوئی ہندوستان الگ تھا، سب ایک تھے. اس وقت صوفیت ہندوستان کے اندر پہنچی اور وہاں دھیرے دھیرے اپنی جڑیں مضبوط کرنے لگی. ہمارے ملک میں اس کا کوئی نام نہیں تھا، ہمارے ملک میں اس کی کوئی پہچان نہیں تھی. پہلے چوتھی صدی ہجری کے اندر، تقریباً چوتھی صدی ہجری کے اندر جب فقہی مذاہب دنیا کے اندر قائم ہوئے، میں ایک تاریخ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے بالکل اختصار کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر اور اس وقت تک کی میں ایک مختصر سی جھلکیاں آپ کے ذہنوں میں بٹانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی بات آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے. چوتھی صدی ہجری کے اندر جب دنیا کے اندر فقہی مذاہب کی بنیاد رکھی گئی، یعنی مذہب شافعی، مذہب حنبلی، مذہب مالکی، مذہب حنفی، یہ تمام سب مذاہب کی بنیاد کب رکھی گئی؟ 400 برس کے بعد. یہ اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ. 400 ایک مولوی نے کتاب لکھی، میں نے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا سن 90 ہی سے مذہب حنفی کی بنیاد رکھی گئی. میں نے کہا سن 80 میں تو امام ابو حنیفہ پیدا ہوئی رحمۃ اللہ علیہ، تو سن 90 میں کیسے اس کی بنیاد رکھ دی جائے گی؟ 10 برس میں امام صاحب نے یہ موٹی موٹی لال کتابیں لکھ ڈالی تھی، نعوذ باللہ. اس طرح سے ہمارے ملکوں میں دھوکے دیتے ہیں لوگ، ایسے دھوکے. ایک مولوی تقریر کرنے لگا، کہنے لگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے اور دعا کروائی، اور حضرت علی نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور دعا اور برکت کی دعا کی. کسی بیچارے مولوی جو کوئی آدمی بیٹھا تھا کسی درس میں، کسی وہابی کے درس میں مستفید رہا ہوگا، اس نے کہا مولانا حضرت علی کی وفات کب ہوتی ہے؟ تقریباً سن 35 یا 36 ہجری کے اندر حضرت علی کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 یا سن 90 میں پیدا ہو رہے ہیں. 50 برس بعد پیدا ہونے والا آدمی
حضرت علی کے دربار میں کیسے پہنچے گا اور حضرت علی اس کے سر کے اوپر کیسے ہاتھ پھیریں گے؟ ہمارے ہاں گپیں لوگ چھوڑتے ہیں، ایسی ہی گپ ہوتی، اب لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب تو بڑی اچھی تاریخ بیان کر رہے ہیں، لیکن کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی سمجھنے والا ہو تو پھر یہ کہنے گے تمہیں کیا معلوم تاریخ، ہم نے کیا رائی بیچ کر کے تعلیم حاصل کی ہے، تم کو کچھ نہ معلوم، چلو بیٹھو۔ کہا مولانا عقل کی بات کریں کچھ، سن 35 کے اندر یا 30-32 کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سنت۔ بہرحال اس طرح کا جواب پھر نہیں بولتے، وہ خاموش بولے تم کو نہیں معلوم، چلو جھاڑ دیتے ہیں ہمارے ہاں کے لوگوں کو، ان سے گفتگو بھی کرو تو ان کو پھٹکار دیا جاتا ہے۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فقہی مذاہب قائم ہوئے اور امت کے اوپر قانون لاگو کیا گیا، وہ قانون جو اللہ اور اس کے رسول کا قانون نہیں بلکہ قانون یہ لاگو کیا گیا اور یہ نظام بنایا گیا کہ اے لوگوں، اے نبی کی امت کے لوگوں، اجتہاد کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے اور اب تمہارے اوپر یہ واجب ہو گیا ہے اور تمہارے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ تم کسی نہ کسی ایک فقہی مذہب کے غلام بن جاؤ، کسی نہ کسی ایک فقیہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ایک مذہب کے پیروکار ہو جاؤ، یہ تمہارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ چنانچہ افریقہ کے اندر مالکی مذہب پھیلا، حجاز کے اندر حنبلی مذہب پھیلا، اور ہمارے ملک کے اندر چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پردادا جو تھے افغانی تھے، معذرت کے ساتھ یہ تاریخ میں بتا رہا ہوں آپ کو، افغانی تھے، یہ لوگ افغانی تھے۔ اب چونکہ وہاں کے لوگ تھے اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پردادا کی مناسبت سے ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کا علاقہ ظاہر ہے وہی سب تھا، اس لیے جناب علی اب گھر کا دین ہے تو گھر ہی میں پھیلے زیادہ تر، چنانچہ ادھر کے لوگ اس دین سے وابستہ ہو گئے اور اس طرح سے، اور پھر بادشاہوں کا دور آیا تو بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ڈنڈے کے زور پر اپنے اپنے مذہب کو پھیلایا گیا۔ بغداد اور کوفہ کی گلیوں میں جوتیوں میں دال بٹتی تھی، پتہ ہے آپ کو، مناظرے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف نہ جانے کیسے کیسے فتوے صادر کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، یہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں اور ہم سب کو حق سمجھتے ہیں، میرے عزیز، میرے بھائی، ہم عام آدمیوں کی بات نہیں کرتے جو بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں علم نہیں۔ صحیح ہے یہ بات، یہاں تک تو صحیح ہے کہ سب صحیح ہیں اور سب کیا احترام کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ذرا ان مولویوں سے کبھی پوچھو کہ مولانا صاحب آپ جو یہ کہہ رہے ہو یہ کہاں تک صحیح اور درست ہے؟ کیا ہمارے مدرسوں کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے، ہمارے مدرسوں کے اندر جو مخصوص طریقے پر فقہ پڑھائی جاتی ہے، کیا وہاں بھی یہی سکھایا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان مدرسوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے مذہب کے خلاف غیبتیں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے امام کے اوپر کیچڑ اٹھالی جاتی ہے۔ اور اٹھاؤ نور الانوار، اس کے اندر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو، جن کا نام محمد بن ادریس تھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بلید تک کہا گیا ہے، جاہل تک کہا گیا ہے کہ وہ احمق اور جاہل۔ اس طرح سے فقہ کی کتابوں کے اندر اور امام شارانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس طرح سے لوگوں نے گند پہنچائی کہ حنفی فقہ کے اندر باقاعدہ یہ فتویٰ صادر کیا گیا کہ اگر کوئی شخص شافعی ہے اور وہ اگر ایک حنفی ہے اور شافعی ہے تو حنفی اپنی لڑکی شافعی کو نہیں دے سکتا ہے، حنفی لڑکی کی شادی شافعی کے ہاں نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی شافعی لڑکا ہے، اگر کوئی حنفی لڑکا ہے تو وہ شافعی کی لڑکی سے بیاہ کر سکتا ہے، جیسے کہ اہل کتاب سے بیاہ جائز ہے۔ استغفر اللہ، گویا وہ اہل کتاب کے درجے میں ہو گئے بیچارے، یہودیوں نصرانیوں کے درجے میں ہو گئے، اور اماموں کے اوپر اس طرح افتراءات، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، ہم جب آواز دیتے ہیں اور ہم جب انہیں قرآن و سنت کی طرف بلاتے ہیں تو ہمارے یہاں کے ملانے، ہمارے یہاں کے یہ مسندیں توڑنے والے، پان چبانے والے اور امت کے اندر تفرقے اور فرقہ واریت کی بیج بونے والے مولوی، شیخ الحدیث، مفتی اپنے اپنے دارالعلوموں سے یہ فتوے صادر کرتے ہیں، یہ غیر مقلد ہے، یہ وہابی ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ ائمہ کی توہین کرتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ائمہ کی توہین کون کرتا ہے اور ائمہ کی عزت کون کرتا ہے۔ ہم تم سے یہ کہیں کہ لوگوں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات بھی سراغوں پر، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بات بھی سراغوں پر، امام مالک دارالہجرہ کی بھی بات، امام دارالہجرہ کی بات سراغوں پر،
امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ کی بات بھی سراخوں پر، ان سب کی بات سراخوں پر، مگر مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان سب سے بھی بلند ہوگی۔ تو ہم گستاخ، ہم بے ادب، ہم بد زبان، ہم ان ائمہ کو گالیاں دینے والے، اور تم اپنی کتابوں کے اندر لکھو کہ سیاتی علیکم زمان یخرج من امتی دجال هذه الامه ويكون اسمه محمد بن ادریس، استغفر اللہ۔ تم اپنی کتابوں کے اندر لکھو کہ میری امت میں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو میری امت کا دجال ہوگا اور اس کا نام محمد بن ادریس ہوگا۔ اور یہ محمد بن ادریس کون ہیں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ انہیں تم دجال بناؤ، اپنی ہدایت جو کل قرآن ہے حنفی مذہب کی، اور کسی بھی حنفی مولوی سے بڑے حوالے دیتے ہیں، قرآن و حدیث انہیں نہیں سوچتا۔ کوئی بندہ اگر اللہ رسول کی بات پوچھ لے تو اپنے امام کا قول پچن لگانے کے لیے ضروری ہوتا ہے ہمارے اس دور کے سڑک چھاپ مفتیوں کے لیے۔ ہاں، وہ اپنے امام کا پچر ضرور لگاتے ہیں۔ بندہ پوچھتا ہے اللہ رسول کی بات بتلاؤ، تجھے کیا ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول کے قول کے بتلا دینے کے بعد کہ کسی امتی کے قول کو تو بیان کرے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس میں یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں اس کی یہ خاصیت بیان فرمائی، اس دوا کے بارے میں یہ خاصیت بیان فرمائی ہے۔ ایک تابعی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم نے یونان کے ڈاکٹروں سے بھی یہ سنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ظالم، میں تجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کر رہا ہوں اور تو نبی کے بات کے لیے یونان کے ڈاکٹروں اور امت کی بات پیش کر رہا ہے۔ اما نبی کی بات کی تائید کے لیے، نبی کے بات کی تائید کے لیے کسی امت کے بات کے تائید کی ضرورت، رب کے تائید کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے اوپر کی بات کرو، نبی کے نیچے کی بات ان کے قول کی تائید کے لیے نہ کرو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں تو ہم گستاخ، اور یہ اپنی کتابوں کے اندر لکھیں کہ فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، علی من رد قول ابی حنیفہ، اس آدمی کے اوپر ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہو جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کسی ایک بھی بات کو رد کر دے۔ استغفر اللہ۔ میں نے کہا منہ لگتی کہو، یہ گند تو تمہارے اوپر پہلے پڑتی ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں ایسے تھے جو 1/3 مسئلے کو امام ابو حنیفہ کے رد کر دیا اور کہا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا اس کے اندر کچھ اور مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ میرا مقصد اور حوالہ جا کر کے اپنے مفتیوں سے پوچھ لو کہ مفتی صاحب یہ کتاب کے اندر موجود ہے، یہ واقعہ کہ نہیں موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ، میں یہ نہیں کہتا کہ امام صاحب کی بات ہے، جو فقہ کے اندر بات لکھی ہے میں وہی بات کرتا ہوں، ورنہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ آج کل کے جتنے احناف ہیں یہ ایک ترازو میں ہو جائیں اور تنہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک ترازو میں بیٹھ جائیں، وہ اپنی جوتی رکھتے ہیں تو ان کی جوتیوں کے برابر بھی یہ سارے سڑک چھاپ مفتی نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رات کی تاریکیوں میں جو اپنی داڑھی پکڑ کر کے اللہ سے روتا تھا اور کہتا تھا ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے، اے پاک پروردگار اسے تو معاف کر دے۔ آج اس امام کے اوپر، اس فقیہ کے اوپر ظالموں نے ایسے گندے مسائل لا کر کے منسوب کیے ہیں کہ حیا اور شرم آتی ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں اور بہوؤں کے سامنے وہ مسئلے بیان کیے جائیں، اور اس کا نام فقہ رکھا گیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ سنو، امام مثال میں دے رہا ہوں کہ شاگردوں نے کس طرح سے اپنے استاذ کی مخالفت کی۔ ہمیں کہتے ہیں نا تم مخالفت کر رہے ہو اماموں کی، تم کافر ہو، غیر مقلد ہو، لا مذہب ہو۔ اگر ہم اختلاف کریں ادب کے ساتھ تو ہم کافر اور ہم لا مذہب، اور اگر شاگرد استاد سے اختلاف کر کے الگ ہو جائے اور استاد کی بات کو رد کر دے تو اس کو کیا کہو گے؟ اس کو کیا کہو گے؟ اس کو کیا فتوا دو گے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فتوا ہے کہ اگر کوئی شخص، نعوذ باللہ، میں یہ پہلی بات میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ امام صاحب نے نہیں کہا ہے، یہ 400 برس کے بعد ملانوں نے بنایا ہے اور بنا کے امام صاحب کی طرف منسوب کیا ہے۔ کسی نہ کسی کے سر تو تھوپنا ہی تھا نا، ان کی تو کچلتی نہیں، ان کو تو کوئی جانتا نہیں، ان کا تو نام و نشان نہیں۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مسکین مل گئے،
بس انہی کی طرف ہر مسئلوں کو ڈالنا شروع کیا. لکھتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ، اپنی دادی کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لے اور ان کے ساتھ ہم بستری کر لے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، تو امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق اس کو اوپر کوئی حد قائم نہیں ہوگی. استغفر اللہ. میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ امام صاحب نے کہا ہے. اٹھاؤ شامی، بہت ناز ہے تمہیں ان فقہ کی کتابوں پر. ہم نہیں کہتے کہ امام صاحب کا یہ مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں یہ 400 سال کے بعد اور بلکہ اس کے بعد یہ بنا بنا کے مشہور کیا گیا امام صاحب میں بیچارے کی طرف. امام صاحب ہوتے تو جوتیوں سے تمہارے سر بناتے، تمہارے بال نوچتے جوتیوں سے، اللہ کی قسم. جو امام صاحب کو اس طرح سے بدنام کیا گیا ہے. امام احمد بن حنبل، سوچیں آپ، یہ فتویٰ نقل کیا، قول نقل کیا اور سنیں، اور نیچے اسی کتاب کے اندر ہے. لیکن ابو یوسف اور امام شافعی اور امام محمد اور امام ابو یوسف جو ان کے دونوں شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، امام صاحب کی یہ بات غلط ہے، ان کے اوپر حد لگائی جائے گی. ان کے اوپر حد. شاگردوں نے استاد کی مخالفت کی کہ نہیں کی؟ وہ کیا ہے؟ تم کہتے ہو جو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کسی ایک بات کو رد کرے، میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بھی بہت بڑا راز ہوگا، بہت بڑی سازش ہوگی، ہے نہیں؟ ایک طرف تو اتنی بڑی وعید کہ لعنت ہو ریت کے ذروں کے برابر، اور ایک طرف اتنا گھٹیا مسئلہ. میں سمجھتا ہوں ضرور کوئی راز کی بات ہے. بہرحال دونوں شاگردوں نے کہا ان کے اوپر حد ہوگی. امام صاحب نے فرمایا حد نہیں ہوگی. تو لعنتی کون ہوا؟ پہلے تو لعنتی یہی دونوں ہوئے نا بیچارے، پھر امام شافعی بھی ہوئے اور پھر ائمہ بھی ہوئے، اور آج تک محدثین جتنے بھی ہیں سب ہوئے. کیونکہ کسی کے ہاں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کون اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرے گا؟ بدنصیب کون ہے دنیا کے اندر؟ لیکن یہ مسئلے گڑھ گڑھ کر کے امام صاحب کی طرف منسوب کیے گئے. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیز، میرے دوست، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جوتیوں میں دال بٹی، اور اس طرح مذہب کو پھیلایا گیا. اور ہمارے ہندوستان کے اندر جو، میں پھر کہا، وہی متحدہ ہندوستان کو اپنے ذہنوں میں رکھو. یہ بٹوارا نہیں، یہ جمعہ جو 8 دن لکیریں کھینچی ہیں، اس کی بات میں نہیں کرتا. میں اسی متحدہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر سب تھے. چنانچہ اس کے اندر جناب علی حنفی مذہب جاری ہو گیا. کیونکہ اور یہاں ایک اور نقطے کی بات بتاؤں میں آپ کو، افغانستان کا جو ہندوستان کا شمالی علاقہ، پاکستان اور یہ پورا ایریا افغانستان سے قریب ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے ہندوستان کے اندر کہ جتنا شمال میں آپ بڑھتے جائیں گے حنفی مذہب کی کثرت اتنی ہی ملے گی. لیکن آپ ذرا جنوب ہند کی طرف بڑھیں گے، ساؤتھ انڈیا کی طرف بڑھیں گے، کیرلا، مدراس، تامل ناڈو کی طرف جائیں گے، آندھرا کی طرف جائیں گے، تو آپ کو ملے گا وہاں شافعی مذہب کے لوگ زیادہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یمن سے عرب کے تاجر وہاں ڈائریکٹ آیا کرتے تھے اور شافعی کا مذہب اس علاقے میں کافی پھیلا ہوا تھا. اس لیے وہاں کے لوگ جو ہے، اور یہ مغرب، تیونس، جزائر، یہ جو مسلمان تھے تجارتی قافلے وہاں اترا کرتے تھے، اس لیے وہاں کے لوگوں نے شافعی مذہب کو قبول کیا. لیکن شمالی ہند میں آپ جائیں گے، نیپال اور اوپر جتنا بھی افغانستان اور ترکستان اور یہ پورا علاقہ حنفی مذہب کا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ یہ جائزہ ہے، تجزیہ ہے، آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں. چنانچہ اس طرح سے میرے عزیز حنفی مذہب میں بھی، حنفی مذہب چالو ہوا، چلتا رہا، اس کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا. انہی میں صوفیت بھی پنپتی رہی. شیطان نے حنفی مذہب میں بھی دراڑیں ڈالنا شروع کی. حنفی مذہب میں بھی نئے فرقے نکالنا شروع کیے، نئی جماعتیں نکالنا شروع کی. کہیں دین الہی کا ڈنکا بجنے لگا، اکبری دین بادشاہ نے جاری کیا، پورے اسلام کو خلط ملط کر دیا. یہ سب حنفی مذہب کے لوگ تھے. کہیں دین الہی کے نام پر ڈنکا بجنے لگا اور کہیں انکار حدیث کے فتنے شروع ہوئے. کہیں کوئی بریلویت کے نام پر اپنی جماعت کو لے کر کے کھڑا ہوا، تو کہیں کوئی دیوبندیت کے نام پر اپنی جماعت کو لے کر کھڑا ہوا، کہیں قادمی. انہی حنفی مذہب میں سے میں یہ بتا رہا ہوں ہندوستان کے اندر حنفیت کی یہ تقسیم ہوئی ہے. حنفی مذہب کے اندر شیطان نے مختلف راستے پیدا کرنا شروع کیے اور یہ حنفی قوت جو ایک تھی اس کے اندر دراڑیں ڈالنا شروع کی. کہیں بریلویت، یہ بھی حنفی ہیں،
کہیں دیوبندیت یہ بھی حنفیت کی پیداوار ہے، اور کہیں مرزائیت اور قادیانیت یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی اور نور الدین بہروی یہ سارے کے سارے حنفی تھے، یہ سب مقلد تھے۔ حنفیت نے اور حنفیت کے اندر مرزائیت اور قادیانیت نے اپنی شکل و صورت ظاہر کرنا شروع کی، تو کہیں بہائیت اور چکرالیویت نے اپنے پنجے گاڑنا شروع کیے، اور پھر چلتے چلتے تبلیغیت نے بھی اپنے پنجے گاڑے، موجودیت نے بھی اپنے سر ابھارے، اور اس طرح سے دھیرے دھیرے یہ حنفی مذہب مختلف ٹکڑیوں کے اندر تقسیم ہوتا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کی تشریحات میں انشاءاللہ تعالی دلائل کے ساتھ، یہ کوئی دعوے نہیں ہیں، یہ دعوے دلائل کے ساتھ مزین اور آستہ ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوست، اس طرح سے یہ فتنے، ان میں کچھ فتنے تو کھل کر کے سامنے آ گئے، ان میں کچھ فتنے کھل کر کے سامنے آ گئے، اور ان کے چہرے حق پسندوں نے دیکھے اور ان پر کفر کے فتوے بھی لگا دیے۔ مثلا بہائیت کھل کر کے سامنے آ گئی، یہ جماعت، اور اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے گئے۔ قادیانیت اور مرزائیت کھل کر کے سامنے آ گئی، اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے گئے۔ لیکن کچھ فرقے نہایت ہی خاموش اور چپ چاپ رہے، ان کی زبانوں پہ کچھ ہوتا تھا لیکن ان کی تحریروں اور ان کی کتابوں میں کچھ ہوتا تھا۔ تھے سب حنفی، بریلویت بھی حنفی تھے، قادیانیت بھی حنفی، مرزائیت بھی حنفی، بہائیت بھی حنفی، سب حنفی تھے، لیکن کچھ نے کھل کر کے اظہار کیا تو کچھ خاموش رہے، ان کی زبانوں پر کچھ اور ہوتا تھا لیکن تحریروں اور کتابوں میں ان کی کچھ اور بات ہوتی تھی۔ اور اس دائرے میں موجودہ کئی جماعتیں موجود ہیں جو آپس میں لڑ بھیڑ رہی ہیں، جو خاموش تھیں آپس میں اب وہ لڑ بھیڑ رہی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، الزامات، تہمتیں آج تک ایک دوسرے کے اوپر لگا رہی ہیں، اور تقریباً 50 برس ہو گئے ایک دوسرے سے مناظرے کرتے پھر رہی ہیں۔ ہندوستان، صوبہ اتر پردیش، یو پی کے مشہور شہر بریلی سے ایک فتنہ بریلیت کی شکل میں اٹھا، جس کے بانی اور مبانی احمد رضا خان صاحب تھے، جنہیں لوگ اعلی حضرت اور ان کے ماننے والے مجدد دین ملت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ حنفیوں کے مشہور علماء نقی علی جو ان کے باپ تھے، اور رضا علی دادا ان کے جو تھے، اور یہ ان کے پوتے تھے، یہ خاندان حنفیت کے مشہور علماء تھے، اور ان کا مشہور خاندان ہے۔ سن 1856 عیسوی یعنی سن 1272 ہجری کے اندر اس خاندان میں یہ خان صاحب پیدا ہو رہے ہیں۔ سن 1856 میں خان صاحب بریلی کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ یہی وہ خان صاحب ہیں، احمد رضا خان صاحب، جنہوں نے ہندوستان کے حنفی مذہبوں میں چلتی پھرتی صوفیائیت کو، جو گونگی تھی، جو بہری تھی، بے دلیل تھی، آواز نہیں تھی، احمد رضا خان صاحب نے اس گونگی بہری کو آواز دی، یونانی فلسفے منطق کے دلائل سے اس کو کھڑا کیا، اور امت کے اندر اس کے لیے قرآن و سنت کی تحریفات کر کر کے اس کو دلائل دیے، اور یہ صوفیائیت جو ہمارے ملکوں میں ولایت کے نام سے یاد کی جاتی ہے، ولی 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 جو ہمارے ہاں رٹے جاتے ہیں، اس کو زبان دی، اور جتنے شرک اور بدعات تھے ان کے لیے قرآن و سنت سے اس شخص نے دلائل مہیا کیے۔ اور ظاہر ہے قرآن کے اندر تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہے جس سے کچھ لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اسی سے گمراہ بھی کرتا ہے۔ تو اس قرآن سے انہوں نے اس کی الٹ پھیر کر کے غلط تعویلات کر کر کے امت کے سامنے اس صوفیائیت کو لا کے کھڑا کیا اور اس کو زبان دی۔ اب یہ صوفیائیت پنپ رہی ہے اور چل رہی ہے۔ اور اسی سن 1800 صدی کے اندر، سن 1856 کے اندر خان صاحب پیدا ہوتے ہیں، اور سن 1867 کے اندر تقریباً 67 اور 56 میرا خیال ہے 11-12 سال کا فرق ہے نا، یعنی سن 1283 ہجری مطابق 1867 محرم کی 15 تاریخ کو احناف یعنی حنفی لوگوں نے ہندوستان کے صوبے اتر پردیش، حنفی لوگوں میں مطلب یعنی یہ بھی حنفی تھے لیکن دوسری ٹیم نے، یو پی کے اندر جو ایک شہر دیوبند ہے، اور وہاں ایک بہت بڑا مندر ہے جس کو دیوا کہا جاتا ہے،
उस मंदिर के नाम से उस शहर का नाम पड़ा देवबंद, जहां देवबंद है, देवबंद जहां देवबंद है, यानी वो एक बड़ा मंदिर है। उसी मंदिर के नाम पर उस शहर को बसाया गया और उसका नाम देवबंद रखा गया। उसी देवबंद के अंदर हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, जो उलमाए देवबंद के इस मदरसे के, जो उन्होंने अपने हाथों से देवबंद शहर के अंदर रखा, उसकी बुनियाद रखी और उनके हमराही उनके दोस्त रशीद अहमद गंगोही भी थे। इस तरह इन दोनों बुजुर्गों के हाथों से मदरसे देवबंद की बुनियाद रखी गई, जिसका नाम दारुल उलूम रखा गया। जिसका नाम क्या रखा गया? ये मैं तारीख बता रहा हूं देवबंद की और उसकी हकीकत। इतना समझ लेने के बाद में आइए मैं बहुत करीब आपको लेके चल रहा हूं। देवबंद की बुनियाद रखी गई और रखने वाले मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही थे, और जिसकी तरफ मंसूब करके आज लोग अपने आप को देवबंदी कहते हैं। और मैंने एक पर्चा पढ़ा दारुल उलूम, उस पर्चे के अंदर एक देवबंदी मौलवी ने कहा कि अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत आ रही है, जो हमारी देवबंदियों की हुकूमत होगी, जिससे अमेरिका यूरोप लड़ रहे हैं। अल्लाह की कसम बता रहा हूं, ये जरीदे के अंदर इन्होंने लिखा। अभी मुल्क फतेह ही नहीं हुआ और अभी से तासुब की हवाएं फैलाई जाने लगी। क्या कि सऊदिया वहाबियों का है तो अब वो अफगानिस्तान हमारा देवबंदियों का बनेगा। अगर इस बुनियाद पर अगर कोई मुल्क हासिल करे, अल्लाह उसे तौफीक ही न दे। अगर तुम कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर हासिल करो तो अल्लाह की कसम दुनिया तुम्हारे साथ और अल्लाह भी तुम्हारे साथ। लेकिन तुम, वो बेचारे तो सरहदों पे बैठ करके गर्दनें कटा रहे हैं और अपने मुल्क को आजाद कराने की फिक्र में हैं, और ये खानकाहों में बैठे हुए हक हू के नारे लगाने वाले और झोरी झंडी लेके रोडों के ऊपर चलने वाले ये फख्र यहां कर रहे हैं, जिनका जिहाद के जीन से भी कोई रिश्ता नहीं। वो ये फख्र कर रहे हैं कि अब वो हासिल कर रहे हैं, यानी बनी बनाई रोटी है, बैठ के खा लेंगे। कहा भी जाता है ना, कहा जाता है कि दीन एक गेहूं था, वो गेहूं उगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको समझो गेहूं की शक्ल में दिया, सहाबा ने पीसा, हाँ, आइम्मा ने गूंधा, सहाबा ने उस गेहूं को पीसा और पीस करके इमामों को दिया, तो इमामों ने उसको गूंधा और फिर उनके शागिर्दों ने उसकी रोटी बनाई और हम उसको गप रहे। अल्लाह की कसम बता रहा हूं, बाकायदे मिसाल दी जाती कि हम उसको अब खा रहे हैं, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, रोटी बनी है, पकी पकाई खाओ, खलास। फिलहाल से मेरे अजीज, ये लोग भी, ये देवबंद के लोग जिन्होंने बुनियाद रखी, और आज उलमा जो वहां से निकलते हैं या जो लोग उनके फिक्र से और इन रहनुमाओं के अफकार और इनके अकायद और इनके ख्यालात से, जिसके ऊपर मैं अभी रोशनी डालने वाला हूं, जो मुत्तफिक हैं, उन्हें देवबंदी कहा जाता है। किसी जमाने में आमिर उस्मानी साहब का नाम आपने सुना होगा, वो देवबंदी हैं, वो खुद भी, और तजल्लियात के एडिटर थे बरसों तक, और वो हिंदुस्तान के एक मायनास कलमकार शख्सियत से जाने जाते हैं, और रहमतुल्लाह अलैह, अब उनका इंतकाल हो चुका है। उन्होंने देवबंद से वो निकलता था पर्चा, उसके अंदर उन्होंने चंद अशार देवबंद के नाम से पता नहीं जल के कट के कैसे उन्होंने कहा, अल्लाह बेहतर जाने। वो कहते हैं देवबंद की तारीख में, देवबंद कहते हैं दगा की दाल है देवबंद, दाल ये वाव बे नून दाल है ना, कहते हैं दगा की दाल है, याजूज की है ये इसमें, दगा माने धोखा, दगा की दाल है, याजूज की, शायद खानकाहों से ज्यादा करीब रहे होंगे और खानकाह में जो कुछ होता हो देखे होंगे आमिर उस्मानी साहब, इसीलिए उन्होंने ये शेर अपने मजल्ले में लिखा कि दगा की दाल है, याजूज की है ये इसमें, वफा फरोशी की है वाओ तो बदी की बे इसमें, वफा फरोशी की है वाओ तो बदी की बे इसमें, जो इसके नून से नारे जहीम गलता है तो इसके दाल से दहकानियत नुमाया है, मिले ये हर्फ तो बेचारा देवबंद बना, बुरे खमीर से ये शहर नापसंद बना बुरे खमीर से, ये उनकी बात है, बहरहाल आ गई दिमाग में, मैं नोट नहीं किया, बस दिमाग में ये बात आ गई तो मैं अर्ज कर दिया आपके सामने। तो बहरहाल अहले देवबंद जो मदरसा कायम किया उन्होंने सन 1867 के अंदर, तो उससे जो लड़के फारिग हो रहे हैं उनको देवबंदी मौलवी कहा जाता है। इनका
مذہب کیا ہے؟ یہ مسلمان ہیں، الحمدللہ یہ مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور یہ سنت کی جماعت میں سے ہیں، لیکن یہ لوگ مذہباً حنفی ہیں، بریلویوں کی طرح، جس طرح بریلوی حنفی ہیں، قادیانی حنفی ہیں، مرزائی حنفی ہیں، چکرالوی حنفی ہیں، بہائی حنفی ہیں، اور یہ جو ہیں یہ بھی حنفی ہیں، یہ مذہباً حنفی ہیں، مسلکاً صوفیوں کی راہوں پر ہیں۔ مسلک ان کا کیا ہے؟ مذہب الگ ہے، مسلک الگ ہے، دین الگ ہے، دین اسلام ہے، دین کسی مذہب کا نام نہیں ہے۔ مذہب وہ ہے جو لوگوں نے اپنے تئیں بنائے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مذہب۔ اور دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اس امت کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ تو یہ مسلکاً صوفیوں کی راہوں پر ہے، اور یہ صوفی، یہ نقشبندی، سہروردی، صابری، کلیری ہے نا، رفاعی، بدوی، چشتی، یہ تمام سب صوفیوں کی راہیں ان راہوں، ان سلسلوں میں ہیں۔ اور عقیدے میں اور منہج میں یہ ماتریدی اور اشعری، ماتریدی اور اشعری ہیں، اور سلسلہ تصوف میں تمام سلسلوں سے یہ منسلک ہیں۔ جو تصوف کے سلسلے ابھی میں نے بتائے ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، تمام سب ان تمام سلسلوں سے یہ منسلک ہیں، بالکل اس طرح جس طرح کہ ان کے بھائی بریلوی عقیدے کے لوگ جو ہیں عقیدتاً یہ حنفی عقیدے میں بریلوی عقیدے اور منہج اور مسلک میں یہ مختلف ہے، بالکل وہی منہج، وہی مذہب، وہی عقیدہ بالکل جیسے بریلویوں کا ہے اور بالکل انہی کا ہے۔ تو بریلوی بھی حنفی، دیوبندی بھی حنفی، بریلوی مسلکاً صوفیوں اور سنتوں کی راہ پر چلنے والے، تو دیوبندی بھی انہی صوفیوں کی راہ پر چلنے والے۔ بریلوی عقیدے میں ماتریدی اور اشعری ہیں، تو دیوبندی بھی ماتریدی اور اشعری ہیں۔ بریلوی، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، ابوالعلائی، مجددی اور یہ تمام سب فرقوں یعنی سلسلوں کے اندر منسلک ہیں، تو دیوبندی بھی چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی ہیں۔ بریلوی فکری طور پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام تصور کرتے ہیں، تو دیوبندی بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام، اپنا پیشوا تصور کرتے ہیں۔ اگر کہیں فرق آتا ہے دیوبندیت اور بریلویت میں، تو آگے چل کر کے یہ آتا ہے کہ دیوبندی اصول اور فروع میں محمد قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کی تقلید کرتے ہیں، اصل اور فروع میں محمد قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کی تقلید کرتے ہیں، اور بریلوی اپنے امام احمد رضا خان صاحب ان کو اپنا پیشوا، ان کو اپنا رہبر اور ان کو اپنا امام تصور کرتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اور ایک اور بنیادی فرق ہے، اور وہ بنیادی فرق دیوبندی اور بریلوی میں یہ ہے کہ بریلوی جو بھی بات کہتا ہے، عقیدے کی ہو یا مذہب کی ہو یا مسلک کی ہو یا صوفیوں کی باتیں ہوں یا عقیدوں کی باتیں ہوں یا یہ تمام سب باتیں جو ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے۔ بریلوی جو بھی کہتا یا کرتا یا لکھتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنے مسلک، عقیدے، سلسلے تصوف کا وہ اعلان کرتا ہے۔ مگر دیوبندی اور بریلوی میں یہی ایک اور بنیادی فرق یہ ہے کہ دیوبندی حضرات یہی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سب پردے کی آڑ میں کرتے ہیں۔ سب کس کی آڑ میں کرتے ہیں؟ پردے کی آڑ میں کرتے ہیں۔ بظاہر وہ بریلویوں کو تانے دیتے ہیں اور انہیں قبوری کہتے ہیں اور انہیں مشرک اور بدعتی کہتے ہیں اور انہیں نیاز اور فاتح کرنے والا کہتے ہیں، لیکن بباطن یہی لوگ اپنی کتابوں کے اندر اپنے اندرونی طور پر آپس میں یہ لوگ جو ہے وہی کام کرتے ہیں، لیکن یہ اپنی کتابوں میں یہ تمام سب لکھتے ہیں، عوام کے سامنے یہ باتیں بیان نہیں کرتے۔ لیکن پردے کی آڑ میں یہ لوگ آپس میں مفاہمت اور آپس میں دوستی کے ہاتھ بڑھانے کی بہت کوششیں کر رہے ہیں، دونوں ملنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حنفی دیوبندی جو ہیں ان کی بہت کوشش ہے بریلویوں کو منا لیں، دنا لیں تاکہ یہ ایک ہو جائیں، لیکن بریلوی ان کو تو منہ بھی نہیں لگاتا۔ یہ تو اگر مسجد میں گھس جائیں تو انہیں مسجدیں دھلواتا ہے بریلوی، بہت دور بھاگتا ہے دیوبندیوں، وہابیوں سے تو بات ہی نہیں کرتے، کہتے یہ لوگ تو کھرے لوگ ہیں، ان سے تو چھوڑو، یہ تو کھلے کافر ہیں، سیدھے کہتے ہیں۔ لیکن دیوبندیوں کو یہ کہتے ہیں یہ چوہے ہیں، چوہوں کی طرح بلوں کے اندر گھس کر کے اور اس طرح جڑیں کاٹتے ہیں، جیسے مملکت عربیہ کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر ہمارے ملکوں کے بہت گھس آئے ہوئے چوہے موجود ہیں، یہاں بھی چوہے موجود ہیں۔ یہ شیر بن کر کے میدان میں نہیں آتے ہیں، یہ چوہوں کی طرح قطر قطر کاٹتے ہیں یہ لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں موقع ملتا ہے اور جہاں نہیں ملا وہاں بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ ہاں ہم بھی وہی، تم بھی وہی، سب کچھ، ہم بھی موحد تم بھی موحد، لیکن یہ منافق ہے دراصل۔ غلط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح
اب یہ آپس میں ملنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن بریلوی ان کو اپنے آگے اپنے جو ہے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتے ہیں۔ اور جس طرح سے بریلوی جماعت کے لوگ اور اس کے علماء شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو، محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ، جو توحید کے بانی اور مبانی مملکت سعودی عربیہ میں 100 سال سے ہیں، اور انہوں نے جو ہے الحمدللہ توحید کی دعوت سے اس مملکت کے گوشوں کو جو ہے منور و مجلہ کیا، اور شرک اور بدعت کی اور خرافاتیں جو تھیں اس کو ختم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی بدولت اور اسی توحید کی نعمت کے بدلے یہ مملکت سعودی عربیہ یہاں کو عطا فرمائی، اسی دعوت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں امن و امان سب کچھ ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو بریلوی جو ہے نا یہ کافر کہتے ہیں، نجدی کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، یہ وہابی کافر ہیں، یہ سب کافر ہیں۔ بلکہ بریلویوں کا تو یہاں تک عقیدہ ہے کہ ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب، یہ تمام سب لوگ جہنم کے کتے ہیں، اور جہنم کے دروازے کے اوپر یہ کتے بن کے رہیں گے، نعوذ باللہ۔ ان کا فتویٰ ہے ان کے امام کا، اور وہ علی الاعلان کہتے ہیں، اور وہ ڈنگے کی چوٹ پر کہتے ہیں، وہ مجلسوں میں کہتے ہیں، ہر جگہ کہتے ہیں۔ مجھے ان سے شکوہ نہیں، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں۔ کیوں؟ وہ تو کھلے، وہ تو بدعقل ہیں، وہ جاہل ہیں، اکڑ ہیں، گنوار ہیں، انہیں اللہ کی قسم علم نہیں ہے، انہیں تعلیم نہیں ہے، ان کے مولویوں نے ان کے عوام کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے جس کے سامنے توحید و سنت کی دعوت ہو جاتی ہے وہی بریلوی پھر دیوبندی نہیں بنتا ہے، وہ دوڑ کر کے نیچے ہی آ کے زمین کے اوپر اس کا پیر رکتا ہے، وہ بیچ میں کھجور کے اوپر نہیں اٹکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو یہی سب بریلوی کرتے ہیں، لیکن یہی سب، آئیے میں پردہ اٹھاؤں حقیقت سے کہ یہی سب دیوبندی بھی کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہی لوگ علماء سعودی عربیہ کے اندر آتے ہیں یہاں کے ٹکٹ پر اور بیٹھ کے مرغیاں اور بکرے چڑھاتے ہیں اور یہاں سے صدقے اور خیرات اور چندے بٹور کے لے جاتے ہیں، تو یہی علماء یہاں بیٹھ کر کے کہتے ہیں ہم بھی وہی ہیں جو ہے سعودیہ کے لوگ ہو، آپ ہو، وہی ہو، ہم محمد بن عبد الوہاب کو مانتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں اب یہ پردہ میں اٹھا رہا ہوں، ذرا آپ بھی آنکھیں کھولو اور ان کی کتابیں اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان دیوبند کے علماء نے، دیوبند کے مولویوں نے محمد بن عبد الوہاب، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کیا کیا گند پھیلائی ہے، اور وہ کتابیں آج بھی موجود ہیں اور آج بھی ان کتب خانوں میں بک رہی ہیں اور چھپ رہی ہیں، لیکن وہ اردو میں ہیں، عربی میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ عربی میں آئیں گی تو ان کے بھانڈے پھوٹیں گے، عربی میں آئیں گی سعودیوں کو پتہ چلے گا، عربی میں آئیں گی یہاں کے مشائخ اس کے اوپر مطلع ہوں گے، اور پھر ان کا آنا جانا بھی بند ہو سکتا ہے، ان کی اوپر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ لیکن یہ سب اردو میں ہے۔ یہ سب دیکھیں، یہی گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جس طرح سے کہ بریلوی ان مشائخ کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن میں ایک پردہ اٹھا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جب بھائی تم وہ ہو تو پھر چھپ کے کیوں رہتے ہو؟ کھل کے آؤ سامنے، کیوں منافقت کی چادریں اوڑھ کے بیٹھے ہو؟ اس لیے ہمیں یہ محنت کرنا پڑ رہی ہے، تم کھل کے آ جاؤ نا سامنے، کیوں چھپ کر کے؟ صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے۔ ہم یہ کہتے ہیں فیض الباری اٹھائیے، علامہ انور شاہ کاشمیری جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے اور جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی جس کا نام فیض الباری ہے، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 42 اٹھائیے، جلد نمبر 1 اور جلد نمبر 2 اور جلد نمبر 4، ان جلدوں کے اندر انور شاہ کشمیری حنفی دیوبندی نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گالیاں لکھی، وہ میں بھی نوٹ کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے محمد حسن سنبھلی حنفی دیوبندی نے اپنی کتاب حاشیہ نظم الفرائض علی شرح العقائد النسبی، اس کے اندر بھی محمد بن عبد الوہاب بن تیمیہ وغیرہ کو گالیاں دیں۔ اسی طرح حبیب احمد کیرانوی دیوبندی حنفی نے اپنی کتاب قواعد فی علوم الفقہ کے اندر ابن تیمیہ اور دیگر مشائخ کو گالیاں دیں۔ ظفر احمد عثمانی کی کتاب جو ہے اعلاء السنن، اس کے مقدمے میں اس نے جو ہے گالیاں لکھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، جاہل اور گنوار اور نہ جانے کیا کیا کہا۔ چنانچہ قصہ لمبا نہ ہو، چند ایک حوالے میں دے کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائے دیتا ہوں۔ انور شاہ کشمیری جو شیخ الجامعہ ہیں، جو شیخ الجامعہ تھے دارالعلوم دیوبند کے، اپنی کتاب فیض الباری علی صحیح البخاری جلد 1 صفحہ نمبر 171 کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اما محمد بن عبد الوهاب النجدي فإنه كان
رجلا بلیدا قلیل العلم فکان یتصارع الی الحکم بالکفر. کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب جو نجد کے اندر پیدا ہوا، وہ جو نجدی تھا وہ پرلے درجے کا بیوقوف اور گنوار آدمی تھا، جاہل تھا، قلیل العلم، بہت تھوڑا علم اس کے پاس تھا، اور وہ لوگوں کو کافر بناتا تھا. اور لمبی عبارت ہے، میں اتنا بیان کرنے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن یہ انور شاہ کشمیری فیض الباری آج بھی موجود ہے، کوئی بھی جا کر کے دیکھ لے. اسی طرح سے شیخ حسین احمد مدنی جو دارالعلوم دیوبند کے رئیس التدریس تھے، ان کی کتاب الشہاب الثاقب آج بھی ہندوستان اور پاکستان کے اندر چھپتی ہے اور بڑھتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اعلموا ان محمد ابن عبد الوہاب ظہر امره في اوائل القرن الثالث عشر في نجد وكانت له عقائد فاسدة ونظريات باطلة، فلذلك قتل وقاتل اهل السنة واجبرهم ان يذعنوا بعقائده ونظرياته، وكان يستهل نهب اموالهم ويظن ان في قتلهم اجرا وثوابا، سيما اهل الحجاز فإنه أذاهم أشد الإيذاء، وكان يسب السلف الصالح ويأتي في شأنهم بعناية سوء الأدب بغاية سوء الأدب، وقد استشهد كثير منهم على يديه، والحاصل أنه ظالم باغ سفاك فاسق، ولذلك أبغضته العرب أشد من اليهود والنصارى. حضرت حسین احمد مدنی دیوبندی حنفی اپنی کتاب الشہاب الثاقب میں لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب اس کا معاملہ لوگوں ظاہر ہو چکا ہے، اور یہ شخص نجد کے اندر ظاہر ہوا 13ویں صدی ہجری کے اندر، اور اس کے عقائد اور اس کے نظریات جو تھے یہ باطل اور غلط تھے. اسی وجہ سے یہ اہل سنت سے قتال کرتا تھا اور ان سے لڑائی کرتا تھا اور ان کے اوپر زبردستی کرتا تھا کہ وہ اس کے عقیدے اور اس کے خیالات کو مان لیں. اسی لیے وہ مالوں کو لوٹتا تھا، وہ ڈکیتی کرتا تھا، اور یہ سوچتا تھا محمد بن عبد الوہاب کہ لوگوں کے قتل کرنے میں زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ملے گا اس کو. خاص طور سے اہل حجاز عرب کے لوگوں کو اس نے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی، اور وہ صحابہ کرام کو، سلف کو، تابعین کو گالیاں دیتا تھا. یہ دیوبندی مولوی ہے، سنو، گالیاں دیتا تھا. پوچھو ان مولویوں سے، پوچھو ان چھاپ مفتیوں سے، تیرے مولوی کا بیان ہے یا نہیں ہے یہ؟ تو کس بیس پر، کون سے منہ سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. گالی دیتا تھا اور ان کے شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ عرب کے لوگ اسے دشمن سمجھتے تھے، اور حاصل کلام یہ کہ وہ ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، باغی اور بغاوت کرتا تھا، سفاک تھا، جو بے رحموں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا کرتا تھا، وہ فاسق و فاجر آدمی تھا. یہی وجہ ہے کہ عرب یہود و نصارہ سے اتنی دشمنی نہیں کرتے ہیں جتنی دشمنی محمد بن عبد الوہاب سے کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ. یہ کس کا کلام ہے معلوم ہے؟ کس کا کلام ہے یہ شہاب ثاقب محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ. اور بہت ساری باتیں میں ان کو اگر ذکر کروں نا ان کی کتابوں سے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ دیوبندی یہاں کیسے، اور بیچارے ان کو یہاں کے الاتے امور کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کو علم بھی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں. اللہ کی قسم انہیں نہیں پتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اپنے مسجدوں میں امامت بھی، ان کی مسجدوں میں امامت بھی کرتے ہیں، امام بنتے ہیں. اور منافقت کی تو حد ہو گئی، منافقت کی تو حد ہو گئی. اور میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ہمارے ساتھیوں میں، شاگردوں میں کسی دیوبندی مولوی سے اس کی بحث ہوئی، کہا تو اپنے ایمان کی کیا بات کر رہا بھائی؟ تو سعودیہ کے اندر آ کے یہاں نیت باندھتا ہے، رفع دین کرتا ہے، رکوع کے بعد اٹھ کے یہاں ہاتھ باندھتا ہے، ایک گہری تکبیر کہتا ہے، تو ہندوستان میں جا کر کے کیا ایسا کرے گا؟ کہا نہیں یار، ارے یہ تو یہاں کی بات ہے، وہاں دیکھ لیں گے، وہاں تو ہمارا مذہب وہی ہے. تو کہتا تیرا ایمان، تیرا دھرم ایسا کہ تو چند ٹکوں پہ بک جائے، تو چند ٹکوں پر اپنے اسلام کا سودا کرتا ہے، چند 400 300 500 1000 1200 ریال پر تو اس طرح اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے کہ یہاں آ کے یہاں مالی کرتا ہے اور اپنے ملک میں جا کے اپنے مالی کرے گا. یہ تو کتنا بے غیرت اور بے حیا ہے، تجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا. اس طرح کی دوغلی پالیسیاں چلتے ہیں، اور تضاد بیانی اور آپس میں ایک دوسرا باتوں کا ٹکراؤ. اللہ اکبر، میں نے جتنا دیوبندی مذہب میں دیکھا اتنا میں نے کسی مذہب میں نہیں دیکھا. دیوبندی ابھی کوئی بات بولتا ہے، اس کا دوسرا مولوی اس کے خلاف بولتا ہے.
مولانا رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ لکھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی کے اندر غیب مانے تو وہ کافر ہے، لیکن پوری فہرست دیوبندیوں کی بھری پڑی ہوئی ہے کہ ان کے مشائخ ایک دوسرے کو غیب داں سمجھتے تھے اور یہ خود ایک دوسرے کے اندر غیب تصور کرتے تھے کہ یہ بھی غیب جانتا، وہ بھی غیب جانتا، وہ بھی غیب جانتا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ تاریخ ہے دیوبند کی، یہ دیوبند کی ہسٹری ہے، یہ پوری ان کی تاریخ ہے۔ اور یہ جہاد اور گورنمنٹ کے اور ہمارے ملکوں میں آج کل زیادہ لیدے ہو رہی ہے، کس بات میں معلوم ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر مقلد لوگ جو ہیں، جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، یہ لوگ نئے فرقے کے لوگ ہیں، ان کو انگریزوں نے کھڑا کیا ہے۔ کس نے کھڑا کیا ہے؟ یہ انگریزوں نے کھڑا کیا ہے۔ یہ انگریز کے زمانے میں انگریزوں کی چمچا گیری کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں اچھا، کچھ ادھر غیر مقلد مولوی جو اہل حدیث ہیں وہ بھی خامخواہ ان سے لڑاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم انگریزوں کے غلام نہیں تھے، یہ نہیں تھے، وہ نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں اتنی ساری تکلفات کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ارے کچھ تمہارے، کچھ ان کے، کچھ ان کے، یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی؟ گورنمنٹ جس کی ہے اس کے انڈر میں رہ رہے ہو، بات خلاص ہو گئی۔ اگر غیر مقلد یا اہل حدیث مولوی اس زمانے میں کسی انگریزوں کی غلامی مثال کے طور پر اولاً کرتا ہی نہیں تھا، لیکن اگر مان لیں تاریخی طور پہ کرتا بھی تھا، تو تم اپنے آپ کو، انگریز تو کرسچن تھے، مسیحی تھے، ان کی بیٹیوں سے تو شادی بھی جائز ہے، اسلام نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ قرآن نے ان کی بیٹیوں سے شادی کرنے کا حکم دیا، لیکن مشرک اور ہندو اور کافر کی بیٹیوں سے شادی کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ اور تمہارے دیوبندی مولوی تو ان کافروں کے پارلیمنٹوں کے ممبر بنے بیٹھے ہیں۔ اگر کسی زمانے میں اہل حدیث کسی انگریز کے ساتھ تھا تو تو مشرکوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو ان سے بھی بدتر ہے۔ یہ سب لڑائی کیا کرنا ہے لڑنے کے لیے؟ ایمان اور عقیدے کی بات کرو، قرآن و سنت کی بات کرو۔ یہ تمام سب ایک دوسرے کے اوپر ہمارا مولوی انگریز کا پٹھو نہیں، ان کا مولوی انگریز کا پٹھو، ان کا مولوی جہاد، اور جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں پورے اہل دیوبند سے اور اپنے دیوبندی بھائیوں سے بھی جو عوام ہے۔ یاد رکھو ایک بات میں یہاں نوٹ کر دوں، میں اپنے عوام جو دیوبندی بھائی ہیں میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، یہ میری پوری بات ان مولویوں سے ہے۔ آپ اپنے مولویوں سے پوچھو، اور آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ، کسی شخصیت کے پیچھے نہ دوڑو، کسی شخصیت کے پیچھے نہ دوڑو۔ کوئی شخصیت تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخصیت تمہاری سفارش کر سکتی ہے، تمہاری شفاعت کر سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہار ہے۔ وہی تمہاری سفارش اور وہی تمہاری شفاعت کریں گے۔ اس لیے تم ان کے دامن کو پکڑو، ان لوگوں کے دامنوں کے نہ پکڑو جو لوگ مردہ پرست، قبروں کے پجاری اور لوگوں کے سامنے وائٹ کالر بن کر کے لگا کر کے گھومتے ہیں جی ہم تو صاف ستھرے ہیں۔ آؤ میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، یہاں پر میں آمین، رفع دے، سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں پڑھنا یہ سب گفتگو میں نہیں کرتا، نہ میں اپنی تقریروں میں ان کو ٹاپک بناتا ہوں۔ کیوں؟ یہ ایسے مسائل ہیں کہ حد ہو گئی، بہت موٹی موٹی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور علماء نے الحمدللہ اس کو نکھار کے رکھا ہے۔ میں اس کے اوپر نہیں بحث کرتا۔ کیوں؟ ضرورت کیا ہے؟ یہ مسائل چلنے تو چل رہے ہیں اور حق لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ آؤ اصل بنیادی مسائل جو ہیں عقائد کے، ان مسائل میں ان کو تولو۔ اہل دیوبند کو، بریلویوں کو چھوڑو، قادیانیوں کو چھوڑو، مرزائیوں کو چھوڑو، قادریوں، چشتیوں، سہروردیوں ان کو چھوڑو، صوفیوں کو چھوڑو۔ یہ جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں اہل دیوبند ہی سواد اعظم ہیں اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، اس لیے یہی لوگ حق پر ہیں۔ اور ہمارے ہاں کے مولوی نعرے لگواتے ہیں۔ ایک مولوی کی تقریر میں سن رہا تھا اور شاید آپ لوگوں نے بھی سنی ہو، وہ مولوی ہیں مولانا ایک ہیں، دیکھو ذہن میں پاکستان کے ہیں، وہ تقریر کر رہے ہیں، علماء حق، علماء دیوبند زندہ باد، علماء حق، علماء دیوبند زندہ باد، علماء حق۔ اور وہ کہتا ہے کہ تم بریلویوں سے، اے بریلویوں، تم ہمیں تانے دیتے ہو کہ ہمارے ساتھ علمی سلسلہ نہیں، اور میں تمہیں بتاؤں ہمارے پاس علمی سلسلہ کیسے ہے۔ ہماری سند فلاں حضرت سے ملتی ہے، ان کی سند انہوں نے ان سے سنا، حدیث کو انہوں نے ان سے سنا، شاہ ولی اللہ سے سنا، شاہ ولی اللہ نے فلاں محدث سے سنا، فلاں محدث نے فلاں محدث سے سنا، فلاں محدث نے فلاں محدث سے سنا، فلاں محدث نے حضرت علی سے سنا، حضرت علی نے عثمان غنی سے سنا، حضرت عثمان غنی نے ابو بکر سے، ابو بکر نے فلاں سے، عبداللہ ابن مسعود سے، اور عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو یہ ہماری علمی سند ہے، حدیث کی سند ہے۔ اور آؤ تم کہتے ہو اور تم ناز کرتے ہو کہ ولایت کا سلسلہ بھی ہمارے پاس ہے، آؤ ہم تمہیں بتائیں۔ دیکھو کیسا ننگا ہو رہا ہے، میں نے کہا دیکھو ننگا ہو رہا ہے، یہ بالکل ننگا ہو رہا ہے وہ۔
ہے نا, وہ کہتا आओ, تم کہتے ہو ہمیں ताने देते हो, आओ विलायत की मैं तुम्हें सिलसिले बनाऊं. विलायत की सिलसिले ये हैं कि हमारे शेख ने बैयत की फलां के हाथ पर, फलां ने बैयत की फलां के हाथ पर, फलां ने बैयत की फलां के हाथ पर, फलां ने बैयत की ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ पर, ख्वाजा गरीब दातागंज हजवेरी, पाकपट्टन, फरीदुद्दीन गंजशकर और कहां ले जाकर के ख्वाजा बंदा गेतुदराज, और ले जाकर के उन्होंने फिर उन्होंने ख्वाजा हसन बसरी से, हसन बसरी ने हजरत अली रदी गौसे पाक ने फलां थे, सिलसिले जोड़ता है वो विलायत के, और जाकर के उन्होंने हजरत अली से सुनी. अब इसके ऊपर नारे लगते हैं, ओहो उलमाए देवबंद जिंदाबाद. हमने कहा माशाअल्लाह, ये तो खुद ही नंगा हो रहा है, इसको इतनी भी खबर नहीं कि ये क्या बयान कर रहा है. सूफियों के सिलसिले, और कौन से सूफी हैं ये? अल्लाह की कसम, ये वो सूफी थे जिन्होंने इस्लाम की शक्लों और इस्लाम की सूरतों को उम्मत के सामने मस करके पेश कर दिया. ये इब्ने अरबी था, ये हुसैन मोहम्मद हुसैन मंसूर हल्लाज था, ये बुस्तानी, ये जुनैद बगदादी, इनकी किताबों के अंदर जो इनके अकीदे लिखे हुए हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह. और मैं बयान कर चुका हूं आप हजरात के सामने, ये इब्ने अरबी वहदतुल वजूद का अकीदा जो ये कहता है कि दुनिया के अंदर कोई चीज मौजूद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला मौजूदा इल्लल्लाह, दुनिया के अंदर कोई चीज मौजूद नहीं है, कोई चीज मौजूद नहीं, न तुम मौजूद हो, न हम मौजूद हैं, न आसमान मौजूद है, न जमीन मौजूद है, न सितारे हैं, न हवा है, न आग है, न पानी है, दुनिया के अंदर न जानवर हैं, न चिड़िए हैं, न परिंदे हैं, कोई चीज मौजूद नहीं है, बल्कि ये जितनी भी तुम नजर आ रही हैं इल्लल्लाह, ये सब अल्लाह है. अस्तगफिरुल्लाह. यही इब्ने अरबी का और यही मंसूर हल्लाज था. यह मंसूर हल्लाज का अकीदा था कि जर्रे जर्रे में अल्लाह हुलूल कर गया है, जर्रे जर्रे में अल्लाह हुलूल कर गया है. और मैंने वाकयात बताए हैं सूफियों के अकीदों के ताल्लुक से. इसी जद्दा दावत सेंटर के अंदर हमारी तकरीर हुई थी कि एक नूरी बैठा हुआ था, अहमद नूरी क्या नाम था उसका सूफी का, एक कुत्ता भूखने लगा तो उसने कुत्ते की आवाज सुनी, और जैसे कुत्ते की आवाज सुनी कहने लगा लब्बैक या सैयदी लब्बैक. किसी ने कहा जालिम, तो कुत्ता भूख रहा है, तू लब्बैक करा. कहा तुमको नहीं मालूम, ये हमारा आका हमारा सरदार बुला रहा है, हमको अल्लाह बुला रहा है. इनको चूहे के अंदर अल्लाह, सुअर के अंदर अल्लाह, खंजीर के अंदर अल्लाह, ला मौजूद है इल्लल्लाह, कोई चीज मौजूद नहीं है सिवाय अल्लाह के. यह सूफी इब्ने अरबी का या मंसूर हल्लाज का, जिसको उलमा ने कत्ल का फतवा दिया और बगदाद की सरजमीन पर इस खबीस को कत्ल कर दिया गया, इसको कत्ल कर दिया गया, इसी सूफी मंसूर हल्लाज को. और कहा जाने लगा इसके जो है कदम, इसके कतरे कतरे से अल्लाह अनल हक के नारे आ रहे थे. सूफी सरमत जो हिंदुस्तान का था, यह परले दर्जे का यहूदी था मरदूद, जिसकी खबर को आज ये देवबंदी, हनफी, बरेलवी सारे जामा मस्जिद के पूरब वाले दरवाजे पर, जामा मस्जिद के पूरब वाले दरवाजे पर लाल कलर से उसका मदार है. उस मदार को सब चादरें चढ़ाते हैं, सब चूमते हैं और सब जाते हैं. ये सूफी सरमत, ये यहूदी था खबीर. ये सूफी बंदा नवाज गेतुदराज, जिसके नायब ने, जिसके छोटे बेटे ने अभी कुछ दिन पहले ऐलान किया है कि मैं शिया हूं और मेरे बाप दादे शिया थे, लेकिन ये कब्र का पुजारी, नबी का नाम लेने वाला और नबी का आशिक, ये जाकर के फिर उसी दातागंज हजवेरी की कब्र के, उसी बंदा गेतुदराज के कब्र के ऊपर जाकर के चादरें और फूल चढ़ाता है और वहां मिन्नतें मानता है. वो परले दर्जे का राफजी और शिया था. और मेरे अजीज, मेरे दोस्त, कड़वी बात ना लगे, हमारे मुल्कों में जो विलायत की गली गली में कब्रें बनी हुई हैं वलियों के नाम पर, और जो कुछ भी हो रहा है, अल्लाह की कसम अगर तुम इनकी तारीखें उठाओगे और इनकी दास्तानें पढ़ो, हैरत और ताज्जुब की बात होगी कि ये सारे के सारे सूफी किसी न किसी शियई सिलसिलों से मिले हुए हैं. इनका ताल्लुक राफजियों यहूदियों से मिलता जुलता है. ये वली अल्लाह नहीं थे, और अगर ये वली अल्लाह थे तो इनकी किताबें इस तरह से क्यों लिखी गई हैं? इन्होंने अपनी किताबें इस तरह से, अपनी किताबों में इस तरह शिरकिया बातें क्यों लिखी हैं मेरे अजीज? और यही सहरवर्दी, यही नक्शबंदी, यही कादरी, यही चिश्ती जो सिलसिले हैं, ये सारे सिलसिले सूफियों के, और ये सिलसिले लोगों ने बनाए हुए हैं और बना बना करके उनकी तरफ मंसूब किया, नऊज़ बिल्लाह. ये सब बदबातिल और बातिल लोग थे. अब आइए मैं आपको इस ताल्लुक से जो मैंने अभी वहदतुल वजूद का हवाला दिया है, आप तबलीगी निसाब उठाइए. तबलीगी निसाब के अंदर हजरत ज़करिया साहब ने, मरहूम ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, और आपको मैंने ये वाकया भी बताया होगा कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उन्होंने वाकया लिखा तबलीगी निसाब के अंदर कि हजरत इमाम अबू हनीफा इतने बड़े कश्फ वाले, इन्होंने, मैं बताया ना आपको, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को भी इन्होंने कहीं माफ नहीं किया है, लाग लपेट के बेचारे को घसीटा है
اپنے عقیدے اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیچارے ان عقیدوں سے بری تھے۔ زکریا صاحب اپنی کتاب تبلیغ نصاب میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ جب کوئی بندہ کوفے کی مسجد میں وضو کیا کرتا تھا تو امام صاحب جو پانی گرتا تھا اس پانی کو دیکھ کر بتلا دیا کرتے تھے کہ یہ گنہگار ہے، بدکار ہے یا یہ نیک آدمی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور سنو، یہی نہیں کہ یہ گنہگار ہے، بلکہ یہ بھی بتلا دیا کرتے تھے اس نے بڑا گناہ کیا ہے یا چھوٹا گناہ کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور یہی نہیں، زکریا جی آگے لکھتے ہیں، اور کیا لکھتے ہیں کہ وہ چھوٹا گناہ بھی حسی ہے یا غیر حسی ہے، یعنی دکھائی دینے والا گناہ ہے یا دل کا گناہ۔ اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک بتا دیا کرتے تھے کہ یہ مکروہ ہے یا مکروہ ہے یا مستحب والا گناہ کون سا گناہ ہے، یہاں تک بتا دیا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ۔ میں کہتا ہوں امام صاحب بیچارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ نظر آئیں، ابو بکر عمر فاروق اور صدیق اور عثمان اور علی کو یہ سب نہ نظر آئیں، طلحہ زبیر بیچارے نہ نظر آئیں، اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف ایسے گپ چھوڑے گئے۔ اور جب یہ گپ چھوڑی گئی اس گپ کے نیچے ایک اور گپ لکھی گئی جسٹ، اور میرا تجزیہ ہے اور ہمارے وہ برادران جو ہماری کیسٹ کو تبلیغی نصاب کے تعلق سے جو 6 کیسٹیں ہیں جو میں نے بنائی ہیں، تاریخ تبلیغی جماعت اور جو ہے فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل درود، فضائل حج و زکات، یہ 6 کیسٹوں میں نے آخری کیل ٹھوکی ہے تبلیغیت کے تابوت میں الحمدللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ کبھی اور کوئی متاثر ہی ہوگا جسے شیطان راہ راست سے بھٹکائے گا وہی غلط راہوں پہ جا سکتا ہے، ورنہ الحمدللہ اس کو دیکھ کے سن کے اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان نہ لایا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی نجات ہو سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اسی کتاب کے اندر جو ہے لکھتے ہیں نیچے، اور میرا یہ تجزیہ تھا، میں نے جب تبلیغی نصاب یہ جو میرے پاس ہے، یہ میں تبلیغی نصاب جو میں نے اس کو پڑھا تو اس کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کون سا ایسا واقعہ ہے جو زکریا حضرت جی نے بزرگوں سے ثابت کیا ہو تو اپنے دیوبند کے علماء کے بارے میں وہی چیز ضرور ثابت کرتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ مثلا مثال دیتا ہوں، مثلا تبلیغی نصاب کھولیں،